پرانے دلی والوں سے یا ان کی کتابوں میں ایک لفظ اکثر آپ کو سننے کو ملتا ہے، اور وہ ہے کوچہ چیلان۔ ویسے یہ کوچہ چیلان ہے کیا؟ اس کا اصل نام کیا ہے؟ یہ کوچہ چیلان کیسے بنا؟ آج اسی بارے میں آپ کو میں وہ باتیں بتاؤں گا جو شاید آج سے پہلے آپ نے نہ سنی ہو۔ کوچہ چیلان دراصل پرانی دلی کا ایک مشہور محلہ ہے، جس میں کسی وقت دلی کی مشہور اور امیر ہستیاں رہا کرتی تھی، جیسے کہ بہادر شاہ ظفر کی پوتی، آصف علی بیرسٹر، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر، مولانا احمد سعید جو کہ ناظم اعلیٰ جمعیت علماء ہند تھے، ان کے علاوہ عارف حسوی صاحب، ملا واحدی، حضرت جالب، علامہ راشد الخیری، مرزا فرحت اللہ بیگ، مفتی کفایت اللہ، پروفیسر مرزا محمد سعید اور اخلاق احمد دہلوی وغیرہ شامل تھے۔ دوستو، کوچہ چیلان کا اصل نام کوچہ چہل امیراں تھا، کیونکہ قلعے کے قریب واقع ہونے کی وجہ سے بادشاہی عہد میں 40 امیروں کی حویلیاں یہاں موجود تھیں، اور پھر یہ نام وقت کے ساتھ چہل امیراں سے ہوتے ہوتے کوچہ چیلاں ہو گیا۔ اس کے علاوہ بھی ایک وجہ ہے جو مولانا محمد علی جوہر نے ایک بار کہی، وہ سن کر آپ یقیناً مسکرا دیں گے۔ اس محلے یعنی کوچہ چیلان میں ایک صاحب رہا کرتے تھے جن کا نام تھا سمی آرٹسٹ۔ وہ اخباروں، رسالوں اور کتابوں کے سرورق بنایا کرتے تھے۔ سمی صاحب اپنی ہر تصویر میں چیلیں اڑتے ہوئے ضرور دکھایا کرتے تھے۔ ایک بار مولانا محمد علی جوہر نے ان کی چیلوں کی پرچھائیوں سے تنگ آ کر کہا کہ بھائی، یہ محلہ جس کا نام بگڑتے بگڑتے کوچہ چہل امیراں سے چیلوں کے کوچے تک آ گیا ہے، اب کیا اسے چیلوں کا کوچہ بنوائیں گے آپ؟ اس محلے کی مشہوری کی دیگر کئی وجوہات بھی تھیں، جیسے کہ مولانا محمد علی جوہر کا مشہور زمانہ کامریڈ پریس بھی کوچہ چیلان میں تھا، جس کی وجہ سے یہاں کافی گہما گہمی ہوا کرتی تھی، اور کانگریس کے جلوس بھی زیادہ تر اسی محلے سے نکلا کرتے تھے۔ تحریک آزادی کی مشترکہ جدوجہد کی بات کریں تو اس کے حوالے سے بھی یہ محلہ کافی اہم سمجھا جاتا تھا۔ اسی محلے سے 4 مشہور رسالے بھی نکلتے تھے: مولانا رازق الخیری کا عصمت، سید عزیز حسین بقائی کا پیشوا، ملا واحدی کا نظام المشائخ، اور حضرت غزالی کا مولوی۔ بہادر شاہ ظفر کی پوتی سے بادشاہت اور قلعے کے اندرونی قصے سننے کے لیے کانگریس کی بڑی بڑی شخصیات آیا کرتی تھیں۔ وہ پردے کے پیچھے سے وہ واقعات سنایا کرتی تھیں جو شاید سب نے پہلے نہ سنے ہوں، اور سب اسے نہایت ادب اور غور سے سنا کرتے تھے۔ محلے میں 2 خاص مساجد بھی تھیں، جن میں سے ایک مسجد کا نام تھا کیکر والی مسجد، اور دوسری کا نام کالے خاں کی مسجد تھا۔ اگر آج ہم اس کوچہ چیلان کی بات کریں تو وقت کے ساتھ ساتھ اس محلے کی آبادی اور ساخت میں بھی تبدیلی آ چکی ہے۔ اب یہ گنجان آباد تجارتی اور رہائشی علاقہ بن چکا ہے۔ اب یہاں مسلم اور ہندو دونوں برادریوں سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں، جبکہ کسی زمانے میں یہاں مسلمان رہا کرتے تھے۔ یہاں کے پرانے رہنے والے مسلمان ویسے بھی سن 47 میں یہاں سے ہجرت کر چکے ہیں۔ آج کا کوچہ چیلان دلی کے مسلمانوں کی تاریخ کا وہ گمشدہ باب ہے کہ اس کوچے کی رہائشی جو ہجرت کے بعد پاکستان گئے، وہ ساری زندگی دلی کے اس محلے کو کبھی نہیں بھولے، بلکہ ہمیشہ اسے یاد کرتے رہے۔ اگر آپ میں سے کسی کے بزرگ دلی کے اس کوچے سے تعلق رکھتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔